محترم سامعین اکرام، میں آپ لوگوں کے سامنے کمیشن کے متعلق مسائل کو بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ دلالی کرنے والے اور ایجنٹی کرنے والے یا بروکر حضرات جو کمیشن پر کام کرتے ہیں ان کو معلوم ہو کہ کمیشن میں کس طریقے سے جائز اور ناجائز ہوا کرتا ہے، کون سا کمیشن جائز ہے، کون سا کمیشن ناجائز ہے۔ اس لیے ہم ایک ایسی کتاب سے ان مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کمیشن اور بروکری کے احکام سے متعلق ہی وہ کتاب ہے، اور اس کتاب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں صرف بڑے بڑے مدارس کے فتاووں کو حوالوں کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ زمین گھر خریدنے یا بیچنے میں بروکری کرنا۔ زمین یا گھر خریدنے یا فروخت کرنے میں بعض مرتبہ ایک فرد اور بعض مرتبہ کئی افراد بروکر ہوتے ہیں، اور کبھی مشترکہ افراد پر مشتمل آفس ہوتی ہے جو بروکری کا کام انجام دیتی ہے۔ پراپرٹی ڈیلنگ آفس کے توسط سے آفس کے افراد زمینوں کی خرید و فروخت میں بروکری کرتے ہیں۔ مثلاً زمین یا گھر فروخت کرنے والے کے پاس سے کاغذات یا گھروں کی چابیاں لاتے ہیں۔ کاغذات کی تحقیقات میں تعاون، معاملے کو انجام تک پہنچانے کی حتی المقدور کوشش، زمینوں کی خرید و فروخت کرنے والوں کی تلاش، کبھی اخبارات وغیرہ کے ذریعے خرید و فروخت شدہ زمین کی اطلاعات فراہم کرنا وغیرہ، اور جب خرید و فروخت مکمل ہو جاتی ہے تو آفس اجرت کا حقدار ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر کسی زمین کے فروخت کرنے میں کئی ایک بروکر شامل ہوں اور سب نے مشترکہ محنت کی اور معاملے میں برابر شریک رہے ہیں تو سب بروکر کمیشن یا اجرت کے متعینہ فیصد میں شریک ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی زمین بک رہی ہے اور اس میں 5 دلال بروکر مل کر کے اس میں کام کر رہے ہیں، اس زمین کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب زمین جب بکی تو وہ 5 اس کمیشن کو لینے کے حقدار ہیں۔ جیسے 5% مثال کے طور پر کمیشن بن رہا ہے تو 5 اسی 5% میں سے 1% لے لیں گے۔ نیچے لال کلر سے ان باتوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ شامی یہ فتاویٰ کی مشہور کتاب ہے، اور ایسے ہی دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن، یہ بھی بہت ہی مقبول اور مشہور معتبر ادارہ ہے۔ نمبر 3، کبھی ایک ہی زمین یا گھر فروخت کرنے کے لیے کئی بروکروں کو بولا جاتا ہے، لیکن کسی ایک کے ہاتھ ہی زمین فروخت ہوتی ہے تو جس کے ہاتھ وہ زمین فروخت ہوگی صرف وہی بروکر اجرت کا مستحق ہوگا۔ اوپر کے مسئلے میں یہ ہے کہ کئی لوگوں کو کہہ کر کے اس میں شامل کر دیا گیا، ایک بروکر شامل ہو گئے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ آدمی چلتے پھرتے بہت سارے لوگوں سے کہہ دیا کہ دیکھ لینا زمین بیچنا ہے، اگر کہیں مل جائے تو بیچ دینا۔ اس طریقے سے وہ 10 سے کہہ دیتا ہے۔ تو اس مسئلے کے اندر ایسا ہے کہ جو شخص بیچے گا وہی مستحق ہوگا۔ آن لائن دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، درمیان میں بیچوانے والا دلال کہلاتا ہے۔ اس کو اپنی دلالی کی اجرت لینا جائز ہے بشرطے کہ اجرت متعین طور پر طے کر لی جائے، اور دونوں طرف سے اجرت لینا جائز ہے جبکہ دونوں کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے۔ واللہ اعلم۔